ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفۂ راشدین میں سے، جب ان کو خلیفہ بنا دیا گیا، خلیفہ ہونے سے پہلے اللہ نے بڑے مال سے نوازا ان کو۔ جب آپ خلیفہ بنے تو سب سے پہلے جتنا بھی آپ کے پاس مال تھا سب آپ نے بیت المال کے حوالے کر دیا، سارا مال آپ نے بیت المال کے حوالے کر دیا۔ اس بیت المال کے ذریعے سے غریب مساکین اور جنگوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال خرچ ہوتا رہا۔ اپنا ذرا مال بھی کمایا ہوا مال اپنے پاس نہیں رکھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھا کہ جب میں اللہ کی راہ میں وقف ہوا ہوں مسلمانوں کے لیے تو میں یہ اپنے مال اپنے پاس رکھ کر کیا کروں گا؟ اور اتنی تنگ دستی کا عالم ہوا، ایک مرتبہ اپنی بیوی سے کہا کہ ہمارا دل چاہتا ہے میٹھا کھانے کا، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم میٹھا کھائیں۔ تو بیوی سے کہا کہ ٹھیک ہے میٹھا کھاتے ہیں، جو تنخواہ ہمیں ملتی ہے نا ان تنخواہ میں سے تھوڑا تھوڑا بچاتی رہنا، جب میٹھا بنانے کے برابر پیسے بنیں گے پھر میٹھا بنا دیں گے۔ اور ان کی بیوی جمع کرتی رہی یہاں تک کہ 2-3-4 مہینے کے بعد اتنا پیسہ اکٹھے ہوا کہ میٹھا بنا سکے۔ آپ اندازہ لگاؤ، وقت کا خلیفہ ہے، میٹھے کے پیسہ بنانے میں، یوں سمجھو کہ حلوہ بنانے میں، حلوہ بنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، 2-4-5 مہینے لگ گئے۔ وقت کے خلیفے، یہاں پر تو اسمبلیوں کے اندر 20 لاکھ کی تو لسی پی جاتی ہے۔ اندازہ لگاؤ، ادھر وقت کا خلیفہ 3-4-5-6 مہینے گزر گئے کہ حلوہ بنانے کے لیے، میٹھا بنانے کے لیے پیسے اکٹھے نہیں ہو رہے۔ ادھر 25 لاکھ 30 لاکھ کی لسی پی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جو اخراجات وہاں پر کیے جاتے ہیں وہ سب کے سامنے ہے۔ جب وقت کے حکمران کے دل کے اندر سے خلوص نکل جائے گا تو رایا اور زمین کے اوپر سکون کہاں سے آئے گا؟ تو رایا کس طرح خوش رہے گا؟ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر اتنا پیسہ اکٹھے ہوا، پھر انہوں نے حلوہ بنا دیا، میٹھا بنایا، تو میٹھا کھانے کے بعد اپنی بیوی سے کہا کہ تم نے اتنے پیسے روزانہ خرچے سے بچاتی رہی، اب ایسا کریں گے ہم تنخواہ میں سے اتنے پیسے کم کرتے رہیں گے۔ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ اتنے پیسوں میں بھی ہمارا گزارا ہو سکتا ہے۔ اب انہوں نے اپنی تنخواہ کم کر لی۔ آپ اندازہ لگائے کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر ایک وقت کا قاری، امام کا مسجد امام، خطیب امام کی تنخواہ 12,000 14,000 یا 8,000 یا 10,000 سے وہ امام مسجد آپ کا ٹیکس بھی بھرتا ہے، پیٹرول بھی ڈلواتا ہے، تمام بجلی گیس تمام بل بھرتا ہے، تو یہاں پر 8 لاکھ روپے تنخواہ لینے والے، ان کے بل بھی فری ہے، ان کے پیٹرول بھی فری ہے، ان کا مکان بھی فری ہے۔ جب ایک وقت کا امام، مسجد کا امام اپنی تمام چیزیں 12,000 میں ادا کر سکتا ہے تو آپ کی یہ تمام چیزیں فری کیوں ہیں؟ آپ کا یہ تمام چیزیں آپ کی فری کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ جب آپ اپنے اوپر اتنی سہولت کو آپ نے جاری کر دیا، کیا غریب کا حق نہیں رہتا؟ غریب کا حق نہیں رہتا کہ غریب کو سکون دیا جائے، راحت دیا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بہترین حکمران وہ ہیں جو تم ان کو دعائیں دو وہ تمہیں دعائیں دیں۔ یہ بہترین حکمران ہیں ہمارے۔ اب اندازہ لگاؤ، یہ ہمارے حکمرانوں کا یہ حال دیکھے، سارا دن آپس میں لڑائی جھگڑا کرسی کے پیچھے۔ وہ کہتا ہے کہ میں گورنر کی سیٹ پر آ جاؤں، وہ کہتا ہے کہ میں حکومت کے سیٹ پر آ جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی عہدہ مانگتا ہے، جو آدمی عہدہ مانگ کر، صحیح بخاری میں حدیث ہے، مسند احمد میں روایت ہے، جو آدمی مانگ کر عہدہ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس آدمی کے اس حکومت میں برکت نہیں ڈالتا، اللہ اس کے حکومت میں، اس کے معاملات میں برکت نہیں ڈالتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ہمارے حکمران آئے دن لڑ کے، جھگڑ کر، فراڈ کر کے، دھوکے کر کے اور دھوکہ کر کے یہ کرسیاں حاصل کرتے ہیں۔ جب یہ کرسیاں حاصل کی جائیں گی تو آپ اندازہ لگاؤ تو ان کے اوپر اللہ کی رحمت کیسے قائم ہوگی۔ جب ایسے معاملات ہمارے حکمرانوں کے ہوں گے، ہمارے ملک کے اندر ہوگا تو امن کہاں سے آئے گا؟
برکت کہاں سے آئے گی؟ جو چیزیں برکت اور رحمت یہ خلوص نیتی سے آتا ہے اس کو تو ہم نے اور ان ہمارے حکمرانوں نے ختم کر دیا ہے، تو پھر اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟